بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کازز آف چائلڈ لیبر ان پاکستان۔ تو اس کی کازز ڈسکس کرنے سے پہلے واٹ از چائلڈ لیبر، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ چائلڈ لیبر واٹ ڈز اٹ مین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال سے لے کے 14 سال تک، یا 5 سال سے 16 سال تک، یا 5 سال سے لے کے 18 سال تک کے بچے جنہوں نے ابھی اپنی ایجوکیشن کمپلسری اسکول ایجوکیشن کمپلیٹ نہ کی ہو، ان سے جبراً کام لیا جائے یا ان کی مرضی سے جو ہے ان کو کام دیا جائے ایون، تو وہ چائلڈ لیبر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ ایجز جو ہے یہ ورلڈ وائڈ ویری کرتی ہے۔ کسی ملک میں 5 سال سے 14 سال تک ہے، کسی ملک میں 16 سال تک ہے، اور کہیں پہ اگر کمپلسری اسکول ایجوکیشن 18 سال کے بعد کمپلیٹ ہوتی ہے، 18 سال کے اندر کمپلیٹ ہوتی ہے، تو تب 18 سال سے پہلے جو ہے وہ بچوں سے کام کروانا، ان سے کام لینا، وہ چائلڈ لیبر میں آتا ہے۔ تو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق 5 سال سے لے کے تو 14 سال تک کے جو بچے ہیں انٹرنیشنلی، وہ ان سے اگر آپ جبراً کام لیتے ہیں، یا وہ کسی فارمل یا انفارمل سیکٹر میں، یا کسی بزنس اسپاٹ پہ، یا فیکٹریز میں، یا کہیں اور کام کر رہے ہیں، تو وہ چائلڈ لیبر میں آئیں گے۔ چائلڈ لیبر کے ساتھ ایک پیرالل ٹرم ہے چائلڈ ورک۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین چائلڈ لیبر اینڈ چائلڈ ورک۔ چائلڈ ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے سائیکل کی ورک شاپ پہ، موٹر بائک کی ورک شاپ پہ، اور گاڑیوں کی ورک شاپ پہ چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں، مطلب 5 سال سے لے کے تو انڈر 18، تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ اسکلز لے رہے ہوتے ہیں اور کام سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے اگر ان کی وہ کوئی اسکل گین کر رہے ہیں، اسکل لے رہے ہیں، تو یہ چیز چائلڈ ورک میں آئے گی۔ تو اب جہاں تک چائلڈ لیبر کی کازز ہیں پاکستان میں، تو اس کی چند کازز ہیں، یہ ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو فرسٹ آف آل سب سے بڑی کاز ہے دیٹ از پاورٹی۔ پاکستان میں پاورٹی جو ہے وہ بہت ہائی لیول پہ ہے۔ تقریباً 40% لوگ جو ہیں they were living below پاورٹی لائن۔ تقریباً 8 کروڑ سے زیادہ افراد ایسے ہیں جو کہ انتہائی غربت کی لائف گزار رہے ہیں، اور جو کہ پاورٹی کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ تو پاورٹی جو ہے غربت کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو پراپر ڈائٹ، ایجوکیشن کی فیسلٹیز، کلاتھنگ اور دوسری فیسلٹیز جو ہیں پراپرلی نہیں دے پاتے۔ پاکستان میں ایک تو ڈپینڈنسی ریشو بہت زیادہ ہے، یعنی گھر میں کمانے والا ایک ہے، اور اس پہ ڈپینڈ کرنے والے جو ہیں وہ گھر کے سارے ہی افراد ہوتے ہیں۔ 6-7 افراد ہو سکتے ہیں، 8-9 ہو سکتے ہیں، 3-4 ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اگر گھر میں جو انکم لانے والا شخص ہے، اگر اس کی انکم کم ہے، تو وہ گھر کے اپنے جو تمام ممبرس ہیں، بچے ہیں، ان کو پراپرلی جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا، ان کی بیسک نیڈس نہیں دے سکتا۔ تو پاورٹی جو ہے وہ پھر بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کام پہ لگائیں، اور بچے جو ہیں وہ پھر مختلف جگہ پہ، ہوٹلز میں، ڈھابوں پہ اور گھروں میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ سیکنڈ کاز ہے ان امپلائمنٹ اینڈ انڈر امپلائمنٹ۔ پاکستان میں اس ٹائم بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں، اور اس کے بعد انڈر امپلائمنٹ ہے۔ انڈر امپلائمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگ جتنا کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں،
اس سے کم ریوارڈ پہ ان کو اگر جاب ملے تو تب اس شخص کو انڈر امپلائڈ کہیں گے. تو پاکستان میں ان امپلائمنٹ بھی ہے، انڈر امپلائمنٹ بھی ہے، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آن جاب نہیں ہیں، ان کی انکمز کم ہیں. تو اس کے علاوہ پھر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر بچوں کو ہم ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن دلوا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ملک میں صورتحال ایسی ہے کہ ان کو جابس نہیں ملیں گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو کسی نہ کسی کام پہ لگا دیا جائے. تو اس طریقے سے ان امپلائمنٹ اور انڈر امپلائمنٹ جو ہے یہ بھی چائلڈ لیبر کو کریٹ کرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس اینڈ ایجوکیشن سسٹم، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ لیک آف ایکسیس ٹو ایجوکیشن. بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہ اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجتے. وہ پریفر کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ باہر جا کے ارننگ ہینڈ بنیں اور کام کریں اور فوری طور پہ پیسہ لے کے آئیں. تو پیرنٹس بچوں کو اسکول میں بھیجتے بھی ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ عرصے کے بعد بچے کوئٹ کر دیتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں. ہمارا جو اسکول ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہتر نہیں ہے، انفراسٹرکچر اسکول کا بہتر نہیں ہے، پراپر فیسلٹیز نہیں ہیں، اور آل دو کہ میٹرک تک ایجوکیشن فری ہے، بکس بھی فری ملنے کا سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ریشو بہت زیادہ ہے. ٹیچرس کا رویہ جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ان کو انکریج نہیں کرتے، تو ہارشلی بیہیو کرتی ہیں. تو اس کے علاوہ پیرنٹس بھی کوآپریٹ نہیں کرتے. تو اس لیے جو ہے وہ بچے اسکول میں اگر ان کو ایڈمٹ کروایا بھی جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے کوئٹ کر جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی پھر وہ چائلڈ لیبر کی طرف آ جاتی ہیں. جی اس کے بعد ایک اور ریزن ہے، وہ ہے کلچر اور ٹریڈیشنس. ہمارا پاکستان کا کلچر کچھ ایسا ہے، ٹریڈیشنس ایسی ہیں خاص طور پہ ایگریکلچر میں، کہ جس میں ٹرینڈ ہی بنا ہوا ہے کہ جب کراپ کی جو ہے وہ کراپ کو بونے کا موسم آتا ہے، اس کی کلٹیویشن کا ٹائم آتا ہے، اس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم آتا ہے، تو اس میں بچوں کو بھی بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں. اور یہ ایک کلچر ہے، اور بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہیے. تو ایگریکلچر سیکٹر میں جو بچے 5 سال سے لے کے تو 16 سال تک یا 18 سال سے کم ہوتے ہیں، وہ بھی ایگریکلچر سیکٹر میں کھیتوں میں اور دیہاتوں کے مختلف ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو ہمارا کلچر اور جو ٹریڈیشنز ہیں یہ بھی چائلڈ لیبر کو پروموٹ کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ریزن ہے نان ایگزسٹنس آف سوشل سیکورٹی اینڈ اکنامک سیکورٹی. جی سیکورٹی ایک تو ذہن میں جب سوچیں تو یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ آپ کے گھر میں چور ڈاکو نہ گھس آئیں، آپ کے گھر کے باہر گارڈ ہونا چاہیے، تو آپ کو سیکورٹی ملنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے اکنامک فائنینشیل اور سوشل سیکورٹی جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آفٹر گیٹنگ ایجوکیشن ہی اور شی از ان امپلائڈ، تو اس کو ان امپلائمنٹ الاؤنس ملنا چاہیے، بے روزگاری الاؤنس ملنا چاہیے جب تک کہ اس کو جاب نہیں مل جاتی. جس طرح کہ رچ کنٹریز میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا، بر اعظم آسٹریلیا کے ممالک میں ہوتا ہے. وہاں پہ اسٹوڈنٹس جب گریجویشن کر لیتے ہیں تو جب تک کہ ان کو جاب نہیں مل جاتی ان کو ان امپلائمنٹ الاؤنس دیا جاتا ہے.
اس کے بعد جو آرفنز ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے لیے کوئی آرفن ہاؤسز نہیں ہیں. ان کو سپورٹ کرنے کے لیے مطلب گورنمنٹ کے انتظامات پراپر نہیں ہیں. وہ بچے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، یا خاص طور پہ جن کا باپ نہیں ہوتا، جو کہ ارننگ ہے، جس نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، وہ نہیں ہوتا، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں، رچ کنٹریز میں باقاعدہ آرفن ہاؤسز ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ ان کو اسٹائپنڈ دیتی ہے اور ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، جبکہ پاکستان میں ایسے سسٹمز نہیں ہیں. اس کے علاوہ اولڈ ایج ہاؤسز کوئی نہیں ہے. آلدو کہ پاکستان میں جو بوڑھے افراد ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کو سوشلی ہم کافی رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن جن گھروں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کو اولڈ ایج میں گھروں سے ہی نکال دیتے ہیں، تو ان بیچاروں کو پھر باہر فٹ پاتھ پہ، گراؤنڈس پہ سونا پڑتا ہے. اس کے علاوہ کہیں پہ کوئی مالی کی، گارڈ کی جاب کرنی پڑتی ہے، کہیں ہوٹل پہ. تو اس طریقے سے ان کو اپنی لائف گزارنی پڑتی ہے. کوئی اولڈ ایج ہومس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جہاں پہ ان کے رہنے کے انتظامات ہوں. تو یہ سوسائٹی میں ایک جو اولڈ پیپل ہیں، ان کے لیے ایک سوشل انسیکیورٹی ہے. جی، اس کے بعد فوڈ اسٹیمپ اسکیمز کوئی نہیں ہیں. اس کے علاوہ زکوٰۃ اور بیت المال کا سسٹم جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ کمپلیٹلی نہیں دی جاتی. ہمارا چونکہ اسلامی کنٹری ہے، تو اس میں گورنمنٹ جو ہے یکم رمضان المبارک میں بینکس کے تھرو عوام سے زکوٰۃ بھی اکٹھا کرتی ہے، ڈیڈکٹ کرتی ہے، اور بیت المال کے ذریعے یہ نیڈی جو پیپل ہیں ان تک پہنچائی جاتی ہے. لیکن یہ ادارہ بھی اتنا افیکٹو نہیں ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو لوگ ہیں، سارے لوگ جو کہ ڈیزرونگ ہیں، نیڈی ہیں، وہ سیلف رسپیکٹ کی بنیاد پہ خود ہی زکوٰۃ لینا جو ہے وہ شائع محسوس کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ فنڈ سے اماؤنٹس نہیں لیتے. تو یہ مطلب جو سوشل اکنامک سیکورٹی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کی نیڈز پوری نہیں ہوتی، اور پھر وہ اپنے بچوں کو الٹیمیٹلی کام پہ لگا دیتے ہیں، گھروں میں رکھوا دیتے ہیں، اور مختلف ہوٹلز پہ اور مختلف فیکٹریز میں، تو تاکہ بچے جو ہیں وہ پیسے لے کے آئیں اور ان کی گزر بسر ہو سکے. جی، نیکسٹ ریزن ہے کہ ہمارا جو سالانہ بجٹ بنتا ہے، اس میں نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرس جو ہیں، ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرس جو ہیں، وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے بجٹ میں جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم نے جو مختلف اداروں سے، ملکوں سے لون لیا ہوا ہے، اس کو انٹرسٹ سمیت واپس کرنے پہ ہم خربوں روپے الوکیٹ کر دیتے ہیں. پچھلے سال کے بجٹ میں ہم نے ہمارا 85 خرب روپیز کا بجٹ تھا، اس میں سے 40 خرب سے زائد کی اماؤنٹ جو ہے وہ لون ود انٹرسٹ واپسی کے لیے رکھی گئی. اس کے بعد ہماری آرمڈ فورسز پہ ایکسپینڈیچرس آتے ہیں. چونکہ انڈیا ہمارا اینیمی ہے، تو ہمیں اپنا ڈیفینس جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے اپنا ڈیفینس ایکسپینڈیچرس کرنے پڑتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ان کی پینشنز پہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اسپینڈ ہو جاتی ہے. تو اس میں سول سرونٹس کی پینشن اور نان سول سرونٹس کی پینشن جو ہے، اس بات میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اسپینڈ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ سول ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، پولیٹیشینس ہیں،
ان کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہیں، تو اس پہ بھی ہیوی اماؤنٹ خرچ ہو جاتی ہے۔ تو اب بجٹ میں سے ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ ان نان پروڈکٹیو کاموں پہ خرچ ہو جاتی ہے، اور پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز کے لیے ہمارے بجٹ میں پیسہ بہت کم بچتا ہے، کہ جس سے گورنمنٹ جو ہے وہ پروڈکٹیو کام کرے، روڈز بنا لے، ملک کے اندر انفراسٹرکچر بہتر کرے، ملک کے اندر کوئی ریلوے کا سسٹم، کوئی ڈیم بنے، انڈسٹریلائزیشن ہو، جاب کریشن کے نئے پروجیکٹس شروع ہوں۔ تو جب جاب کریشن کے پروجیکٹس ہی نہیں شروع ہوں گے تو جو نیو جنریشن ہے، جو جس لیول کی بھی ایجوکیشن لے کے نکل رہی ہے، تو ان کو جابس کہاں پہ ملیں گی؟ تو جب پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ جاب مارکیٹ میں آفٹر ایون گیٹنگ ایجوکیشن تو جاب نہیں مل رہی، تو وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی سٹیج پہ ہی بچوں کو کام پہ لگا دینا چاہیے۔ تو ایک دس از ون آف ڈفرینٹ ریزنس کہ جو چائلڈ لیبر جو ہے اس کی طرف بچوں کو لے کے جاتی ہے۔ جی، اس کے بعد نیکسٹ ریزن ہے ویک انفورسمنٹ آف لیبر لاز۔ جی، یہ لیبر کو کنٹرول کرنے کے لیے لیبر لاز تو بنے ہوئے ہیں۔ 1973 کے آئین میں بھی چائلڈ لیبر جو ہے اس سے متعلقہ قانون جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد سن 2019 میں چائلڈ لیبر سے متعلق جو ہے وہ قانون بنایا گیا، اور چائلڈ لیبر جو ہے یہ مطلب وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں سے لیبر کرواتے ہیں، اور جن کے پاس لیبر کرتے ہیں، کوئی بزنس اسپاٹ ہے، کوئی انفارمل فرم ہے، کوئی فارمل بزنس اسپاٹ ہے، تو یا کسی گھر میں، تو یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اس کی باقاعدہ سزا بھی ہے اور فائنینشلی جرمانہ بھی ہے۔ تو لیکن یہ لا تو بنا ہوا ہے، اور مختلف فیکٹریز کے باہر بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں یہاں پہ اس فیکٹری میں 16 سال سے کم عمر کے جو افراد ہیں، بچے ہیں، ان کو جاب کی اجازت نہیں ہے۔ بٹ اس کے قانون ہونے کے باوجود جو ہے یہ گھروں میں، ہوٹلز میں، مختلف جگہ پہ بزنس جو سینٹرز ہیں، مختلف فرمز ہیں، ان میں 16 سال سے کم ایج کے بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیبر کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لیبر لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن نامینل حد تک ہے، تو چونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، لا ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس میں جو ہے مزید انوالو ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں مزید تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان میں جو چائلڈ لیبر میں میل ٹو فیمیل ریشو ہے، 73% میل بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں ہیں، اور 27% گرلس ہیں جو چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں پاکستان میں۔ اور پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتے ہیں۔ 1 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کر رہے ہیں۔ اور اگر دنیا کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں تقریباً 17 کروڑ بچے ایسے ہیں جو کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور پاکستان جو ہے چائلڈ لیبر میں نمبرنگ وائز پاکستان کا 6واں نمبر ہے۔ پاکستان یعنی کہ 6واں کنٹری ہے، 6واں بڑا کنٹری ہے جو کہ جہاں پہ میکسیمم بچے جو ہے وہ چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں۔ جی، اس کے بعد چائلڈ لیبر کی ایک اور کاز ہے، وہ ہے اربنائزیشن اینڈ مائگریشن۔ جی، اربنائزیشن اینڈ مائگریشن ہونی چاہیے، یہ مطلب ڈیولپمنٹ کا ایک سائن ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک انڈیکیٹر ہے۔ بیٹر اپرچونیٹیز کے لیے آپ کو ایک دیہات سے شہر، اور شہر سے ایک بڑے شہروں میں، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں مائگریٹ کرنا چاہیے۔
بٹ یہ ہے کہ جب لوگ دیہاتوں سے مائگریٹ کرتے ہیں وتھ فیملی، تو شہر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو انفلیشن بہت زیادہ ہے، گھر رینٹ پہ لیتے ہیں، باقی جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، بٹ جاب اپرچونیٹیز جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، تو ایکسپینڈیچرز زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں شہر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو گھر کو چلانے کے لیے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ اس کے لیے انکم اتنی نہیں ہے، تو پھر مجبوراً جو ہے وہ فیملی اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور بچے جو ہے مختلف جگہوں پہ جا کے کام کرتے ہیں۔ جی، تو یہ تھیں چائلڈ پاکستان میں چائلڈ لیبر کا کانسیپٹ اور اس کی ڈفرینٹ کازز۔ تھینک یو۔